جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو کربلا میں 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جنات کہنے لگے اے حسین ابن علی ہمیں حکم کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے سے ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اتنے میں ہی حضرت بی بی رباب رضی اللہ عنہا نے بلایا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، نواسے رسول جیسے ہی آپ نے کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے رباب سے بولا میرے عسکر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اپنی عبا میں چھپا کے مدینے کی طرف لے جاتے ہیں۔ فوج یزید سوچتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آیا ہے، بس امام حسین نے اپنی عبا سے علی اصغر کے جسم سے ہٹائی، علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک قصوروار ہوں تو میں ہوں۔ اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی 6 ماہ کا ہے؟ 3 دن تک پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو تو بوند پانی پلا دو۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی، لعنت ہو یزید تجھ پہ، لعنت ہو، اور کہنے لگی اے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اس کو کہو کہ خود مانگے۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں میں فرمایا اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ، بس قیامت سے پانی مانگ۔ بس جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کے علی اصغر فرمانے لگے اے ظالموں میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی پینے دو، مجھے پانی دے دو۔ بس جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا یزید کی فوج میں گریہ برپا ہو گیا، کوئی منہ چھپا کے رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ عمر برسات نے فوراً حرملہ سے کہا اے حرملہ فوراً اس بچے کو چپ کروا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی، پر اور بلا تیرا نکلتا ہے۔ اے علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے، پہلا تیر کمان سے ڈالے نہیں چلتا، دوسرا تیر کمان میں ڈالے نہیں چلتا، جب تیسرا تیر بھی کمان سے گر گیا۔ عمر سات نے کہا اے حرملہ تو بڑا پیر ہے، تجھے ہم مان گئے، تو ایک بچے کو نہیں مار سکا۔ یہی کہنا تھا کہ اس نے کہا میں اس بچے کو مار تو سکتا ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے بڑی بات بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں کہ خیام میں دیکھتا ہوں کہ ایک ماں جو اپنے ایک بچے کو جھولی میں پھیلائے دیکھ رہی ہے۔ عمر سات نے کہا تم بس اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، بس اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپنے لگے۔ بس وہ تیر جیسے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا اس کی 3 منہ تھے، اس نے تیر کمان میں ڈالا اور علی اصغر کا نشانہ لیا، بس جیسے ہی تیر چلایا تیر چل پڑا، علی اصغر کا گلا چھوٹا، بس تیر کی ایک ہی نوک علی اصغر کے کان میں لگی اور دوسری نوک بازو اور تیسری نوک سینے میں، اور اس کے بعد یہ نوک تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ امام حسین کے بازو میں لگ گیا، علی اصغر مسکرانے لگے اور امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا، کچھ خون نکلا
امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکا جائے۔ آسمان رو کے کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برساؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ زمین تڑپ کے کہنے لگی، اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پہ گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پہ ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ تیرے سلام کے لیے میں نے اصغر کس طرح سے قربان کیا۔ بس ابا میں چھپا کر خیمے میں لے کے آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے حسینی ابا کو ہٹایا، تاریخ نے لکھا، بی بی رباب کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور کلیجہ پھٹ گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ عنقریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی۔ اے رباب، آؤ اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کو تدفین کرتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیام چلی، تمام شہیدوں کے سر کٹے، سب بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کے جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا، ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر؟ فوج میں سے کوئی کہتا ہے، اس بچے کا سر کم ہے، جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لے آئے تھے اور ہم نے تیر مار کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ شمر کہتا ہے، ہاں ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین تدفین کیا ہوا ہوگا، ڈھونڈو اسے کو۔ بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا کے اوپر مارتے ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ لے۔ بس ایک نیزہ زمین پہ لگنا تھا کہ جیسے ہی انہیں راہ باہر آیا، علی اصغر کا جسم بھی اس نیزے پر سوار۔ منظر دیکھ کے فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ بس علی اصغر کے سر کو کاٹ کے نوکی نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ بی بی رباب نے دیکھا تو اللہ کے رسول مخاطب ہو کے فرمانے لگی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہم پہ کیا کیا ظلم کیا، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے، مگر اب جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو بی بی رباب پر، اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی اور ہمیں اسلام اتنی آسانی سے مل گیا۔ ہمیں اسلام پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔